فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، میرے پاک پیغمبر یہاں پر چند لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو ان کی یہ پاکی بڑی بے حد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو جمع کیا، بتاؤ تمہاری شان کے اندر اللہ نے قرآن اتارا، آیت کریمہ اتاری ہے کہ کچھ مرد ہیں کہ جو پاکی حاصل کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری پاکی کا کیا راز ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سب سے پہلے جب استنجا کرتے ہیں نا جی تو سب سے پہلے ڈیلا استعمال کرتے ہیں، ڈل بٹا استعمال کرنے، اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہماری تو پاکی کا یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا یہ احسن اور اچھا طریقہ ہے اور اس کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ نے یہ تمہاری تعریف کی ہے۔ اب بات آ گئی استنجے کی، تو استنجے کی پوری سن لیں، غور سے سنیں جی۔ استنجے کی شرعی حیثیت کیا ہے جی؟ استنجا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں استنجا کرنا واجب ہے جی۔ پہلی صورت جب انسان ناپاک ہو، چاہے جنابت کی حالت میں ہو یا حیض نفاس والی عورت ہو، تو اس کے اوپر استنجا کرنا واجب ہے۔ نمبر دو، بندے نے پیشاب کیا، نجاست نکلی، اب نجاست سے فارغ ہوا تو اب اس بندے کے اوپر استنجا کرنا بھی کیا جی واجب ہے، صفائی کرے۔ پھر اس کے بعد تیسری صورت آتی ہے سنت کی، بندے نے قضاء حاجت کی، خشک ہے جی، سب کچھ ہے، بالکل پاکی صافی ہے، تو اس بندے کے اوپر استنجا کرنا یہ سنت طریقہ ہے جی۔ اگر گندگی نہیں لگی ہوئی تو سنت طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہوا خارج ہو جائے تو اور گندگی شندگی نہ ہو تو اس کے اوپر استنجا کرنا یہ کیا ہے جی بدعت ہے جی، فقہاء نے لکھا ہے۔ باقی صورتوں میں مستحب آ جاتا ہے۔ یہ 5 حکم ہے جی، 2 صورتوں میں واجب ہے، ایک میں سنت ہے، ایک میں مستحب ہے اور ایک میں کیا ہے جی بدعت ہے جی۔